بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے رائے ہدایت کے ناظرین و سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 8 نمبر ہے اس کے حوالے سے تسلسل ہمارا چل رہا ہے، کیونکہ چوتھا ستون، چوتھا رکن دین کا حج تھا، تو حج میں پیش آنے والے معاملات کے حوالے سے ہم ایک ایک پہ تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب مقام ابراہیم پہ انسان نفل ادا کر لیتا ہے تو پھر سائی کی طرف آتا ہے۔ سائی بنیادی طور پر یہ عمل دو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں سائی کرنا بہت آسان ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا نام سائی ہے، جو صفا سے شروع کیے جاتے ہیں اور مروہ پہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ دراصل حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اس بے آب و گیا جگہ جو آج حرم مکہ ہے، مکہ، وہاں پر چھوڑا، اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، چٹیل میدان، پہاڑ تھے اور کچھ نہ تھا۔ بواد غیر ذی زرع، یہ الفاظ قرآن میں آئے، تو وہاں پر چھوڑ دیا۔ تو اب جتنے دن کا کھانا تھا وہ رہا اور ختم ہو گیا بعد میں۔ تو بنیادی طور پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کو تلاش کرنے کے لیے دوڑی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کسی جگہ دوڑتی اور کسی جگہ آستہ چلتی۔ تو جب یہ 7 چکر پورے ہوئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی ایڑیاں اس پتھریلی زمین پر رگڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور جو حضرت ہاجرہ نے دیکھا تو اس کے گرد مٹی کا کنارہ اس کو بند باندھا چاروں طرف، اور ساتھ ساتھ فرما رہی تھی زمزم، کہ ٹھہر جا ٹھہر جا۔ زمزم کا مطلب یہ، تو اس سے یہ آب زمزم جو ہے مشہور ہو گیا۔ اب قیامت تک عمرہ کرنے والے اور جو حاجی حج کرتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ جب طواف کریں تو پھر سعی کریں، تاکہ ان کا عمرہ اور حج اس کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور اگر آج کوئی یہ ارکان ادا نہیں کرے گا تو اس کا حج یا عمرہ نہیں ہوگا۔ تو بابا یہ سرکار سے میں نے سوال کیا کہ حضور اب تو وہاں پانی کی تلاش کے لیے تو دوڑا نہیں جاتا، تو پھر سعی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر تو جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کے پیاروں کی ادائیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، تو یہ خود کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے۔ بابا یہ سرکار مسکرائے، ارشاد فرمائے بیٹا اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو مشقت میں نہیں ڈالتا۔ جو اس کے پیاروں کی ادائیں ہیں نا، اس میں بہت راز پوشیدہ ہیں جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگر سمجھ میں آ جائیں تو گمراہی ختم ہو جائے۔ اس صفا و مروہ میں وہ علامتی طور پر بلاتا ہے، تو جو طلب بات ہے میرے ناظرین و سامعین، یعنی صفا و مروہ میں وہ علامتی طور پر بلاتا ہے کہ اے میرے بندے، جو تیرے اندر صفا و مروہ ہے نا اس کو تلاش کر اور اس کے درمیان تو سعی کر، کہ جب تو اس طرح اپنے اندر تڑپ، اس ماں کی طرح تڑپ پیدا کرے گا نا، کہ جو ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہے،
ہوتی ہے اور اگر اولاد پریشان ہو جائے، مصیبت میں ہو، تو اس کے اندر جو تڑپ آتی ہے، اپنے اندر ایسی شدید تڑپ اور چاہت پیدا کر، اپنے اندر صفا و مروہ میں سعی کر، اپنے اندر مجھے تلاش کرنے کی جستجو کر، کیونکہ تیرے اندر تو مجھے تلاش کرنے کی جستجو اور تڑپ ہی نہیں ہے، میری ملاقات کی چاہت ہی نہیں ہے، تیرے اندر میرے لیے کوئی ہلچل نہیں ہے، میرے بارے میں تیرے گمان ہی وہ نہیں ہے جو محبت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ذرا غور کرنا کہ تو نے مجھے رکھا کہاں ہے، میرا تیرے نزدیک مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کیا تو نے ہر معاملے میں مجھے اول بنیاد پہ رکھا ہے، یا صرف میں تیری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوں؟ اگر تو تیرے اندر وہ تڑپ موجود ہے جو ایک ماں کے اندر ہوتی ہے، تو پھر تجھے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر گھڑی، ہر لمحے میں سجائی دوں، میرے علاوہ نہ کوئی تیری ذات میں ہو، نہ تیری بات میں ہو، اور نہ ہی تیرے خیال میں ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اس کو چاہا جائے، ہر لمحہ فکر ہی اس کی ہو، مگر انسان تو ایسا غافل پڑا ہوا ہے کہ جیسے اس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ بابا جی سرکار نے فرمایا، بیٹا کیا بندے کے اندر اس کی تڑپ موجود ہے؟ میں اس مقام پر جا کر دوڑ کس کے لیے رہا ہوں؟ میرے چکروں کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ یا بس ایسے ہی رسم پوری کر رہا ہوں؟ آج وہ مجھے اس لیے نہیں مل رہا کہ میرے اندر وہ شدید محبت نہیں ہے، میرے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، میرا عمل روح سے خالی ہے، اور میری سائی بے سرور ہے۔ اگر بات ہضم ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ ایسی سائی صرف بدن کو اذیت دینے کا نام ہے، خود کو تکلیف دینا ہے، وقت اور پیسہ ضائع کرنا ہے۔ بندے اپنے اندر وہ شدت پیدا کر، وہ شدت لے کے آئے گا اس کے لیے کہ جو ہر لمحے تیرے انتظار میں ہے۔ قرآن میں وہ کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ تیرا رب تو وہ ہے جو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ جب انسان ہی اپنے اندر مکر رکھ کر اس کے حضور پیش ہوگا تو پھر وہ ملاقات کا شرف کیسے بخشے گا؟ سائی کو اگر پر لطف بنانا ہے، انوار و تجلیات سے منور کرنا ہے، تو اپنے اندر شدت محبت پیدا کر، اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کر، پھر اس کے بعد جو کچھ عطا ہوگا اس کا لطف بھی کچھ اور ہوگا۔ وہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جیسی تڑپ کہ جو ایک ماں کو اولاد کے ساتھ تڑپ ہوتی ہے، میرے اندر، یعنی آج کے انسان کے اندر، بندے کے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، وہ شدت نہیں ہے، وہ اس کی خاطر دوڑتا نہیں ہے، وہ اس کی خاطر معاملات کو ترک نہیں کرتا۔ مادیت پرستی پہلے ہے، اس کی ذات بعد میں ہے۔ تو جب تڑپ ہی نہیں ہے، جب ملاقات کا آرزو مندی نہیں ہے، تو اسے پھر کیا پڑی ہے کہ وہ ایسے بندے سے ملاقات کرے؟ تو سائی بنیادی طور پر تڑپ کا نام ہے۔
शिद्दत मोहब्बत का नाम है। हाजरा सलाम अलैहा अपने बेटे की मोहब्बत में उन्होंने ये अमल किया। मेरी साई ये है कि मैं अपनी सफ़ा और मरवा के दरमियान उसकी तड़प और उसके लिए दौड़ूं, ताकि मुझे मेरा मकसूद मिल जाए। अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।